الرحمن الرحیم اللہم یا مفتح الابواب یا مسبب الاسباب یا مقلب القلوب والابصار ویا خالق اللیل والنہار ویا دلیل المتحیرین دلنا ویا غیاث المستغیثین اغثنا توکلنا علیک ونفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الف الف لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آواز آہستہ کریں. یا اللہ آپ کی توفیق سے اس فقیر کے ساتھیوں نے جو کچھ پڑھا ان سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما لیجیے. پھر اس کا ثواب ہمارے آقا حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ فرما دیجیے. درود تنجینا اور اس کے متبادل جو درود شریف پڑھا گیا اس کا ثواب خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیے. اور بقیہ کلمات جن جن بزرگوں کے ساتھ منسوب ہیں ان کی ارواح مبارکہ کو خصوصی طور پر اس کا ثواب عطا فرمائیے. اور کلمہ طیبہ کا ثواب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہدیہ فرما دیجیے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ کبار، تابعین، تبع تابعین، حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے پہلے اہل ایمان سے لے کے اس امت کے آخری اہل ایمان تک سب کو علیحدہ علیحدہ اس کا ثواب عطا فرمائیے. بالخصوص اس امت کے تمام علماء کو من اولہم الی آخرہم اور اس امت کے تمام اولیاء کو من اولہم الی آخرہم اس کا ثواب عطا فرمائیے. بالخصوص یا اللہ ہمارے سلسلے کے مشائخ، اس علاقے کے تمام اولیاء اور علماء، تمام سلاسل سے لے کے ہمارے شیخ مکرم حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکات العالیہ تک تمام مشائخ کو زیادہ سے زیادہ کر کے اس کا ثواب عطا فرمائیے. ہمارے والدین، ددیالی، ننیالی، سسرالی، قریب دور کے بلا واسطہ بال واسطہ تمام رشتہ داروں سے لے کے ہماری نسلوں کے آخری رشتہ دار تک سب کو اس کا ثواب عطا فرمائیے. ہمارے اساتذہ کو، ہمارے محسنین کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو اور بہت ساری مخلوق کے حقوق ہمارے ذمے رہ گئے. ہم اعتراف کرتے ہیں یا اللہ، اور ابھی بھی ہم بہت ساری مخلوق کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اور آئندہ بھی یا اللہ ہمیں اعتماد نہیں کہ ہم آپ کی مخلوق کے حقوق پورے ادا کر سکیں. تمام اہل حقوق کو بھی اس کا ثواب پہنچا کر ہم سے راضی فرما دیجیے، اور کسی مخلوق کے حق میں ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور آپ اس کا ثواب اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا. میرے قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائیوں، بچوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ اللہ والوں کی جو محنت ہے اس محنت سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور اب تو یہ تقریباً رسم و رواج ہی کے دائرے میں گم ہو کے رہ گئے. لوگ سفر بھی کرتے ہیں، اجتماعات کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن اس کی روح کہیں نظر نہیں آتی. مجمع تو نظر آتا ہے لیکن تصوف اور تزکیے کی روح کہیں نظر نہیں آتی. تو یہ فقیر، اسے سارے ساتھی اپنے الحمدللہ تقریباً سبھی اللہ والوں کے ساتھ منسلک ہیں. یہ فقیر کوشش کرتا ہے کہ جو اپنے مجالس ہوں، جہاں اپنے اللہ والے بھائی ہوں، ان کو ذرا حرکت دی جائے کہ بھئی ہم بہت بڑے کام کے لیے اللہ نے ہمیں اس سلسلے کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ والوں کے ساتھ جوڑا ہے، بہت بڑے کام کے لیے. تو یہ اس کام کی تیاری کے ادارے ہیں.
جیسے مدرسہ جو ہے، طالب علم تو آج کا طالب علم تو یہی سمجھتا ہے میں نے یہ 8 سال پورے پڑھ لینے بس، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ کے جا رہا ہوں۔ اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز عطا کی ہے ان 8 سالوں کے اندر، اپنا کلام، اپنے نبی کا کلام اور اس کی سمجھ، تو وہ کسی طرف بھی نہ دیکھے، دنیا کی کوئی چیز اس کو اچھی نہ لگے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کے بعد بھی انسان کے اندر یہ کیفیت اگر پیدا نہیں ہو رہی تو سمجھے کہ ابھی وہ طریقے کو ہی نہیں سمجھا۔ یہ ہمارا طریقہ جو ہے اس کے اندر کچھ بنیادی چیزیں ہیں، یہ فقیر ان میں سے کچھ بنیادی چیزیں سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ ایک تو یہ کہ ہم زمین پر جس مقصد کے لیے بھیجے گئے اس مقصد کے اندر ہم اکیلے ہیں، ہم نے اپنی ڈیوٹی خود پوری کرنی ہے، کسی نے ہمارا کام نہیں کرنا، اور جو کام ہم نے کرنا ہے اس کام کا فائدہ پوری کائنات نے اٹھانا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ ایسے سمجھ میں نہیں آتی، ذکر سے سمجھ میں آتی ہے، صحبت سے سمجھ میں آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میں اکیلا ہوں دنیا میں، 5 فٹ کا آدمی، سارے لوگ میرے مخالف، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں، نہ میرے ماں باپ مجھے پوچھ رہے ہیں، نہ میرے رشتہ دار مجھے پوچھ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر آج کا مسلمان اکیلا رہ گیا، وہ اس لیے اکیلا رہ گیا کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا روحانی طور پر۔ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو وہ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات، تو بادشاہ ہے، کون سا اکیلا اس کو پن محسوس ہوتا ہے؟ اس تعلق کو حاصل کرنے کے لیے 4 منزلیں ہیں جو اللہ والوں کی صحبت میں آپ کو حاصل ہونی چاہیے۔ میں صرف 2 کا تذکرہ کروں گا۔ پہلے جب انسان بیعت ہوتا ہے تو وہ بیعت ہونے کے بعد ذکر شروع کرتا ہے، لیکن وہ یہ چیزیں جو حاصل ہوتی ہیں جو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے جڑتا ہے، کیسے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ ذکر کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن ذکر اس کی مدد کرتا ہے اللہ کے قریب ہونے کی، ذکر خود اس کو اللہ کے قریب نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، ذکر اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ تصوف جو ہے وہ اصل ہے اور شریعت اور دین کے احکامات جو ہیں وہ اختیاری چیز ہیں، بس اللہ والوں کے ساتھ تعلق جڑ گیا، ذکر کر رہے ہیں، بس ہمیں سب کچھ حاصل ہو گیا، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی کے اندر ہے۔ نہ وہ تصوف کو سمجھے، نہ وہ شریعت کو سمجھے۔ تصوف، تزکیہ، اللہ والوں کی تربیت، صحبت، یہ آپ کو بہت بڑے کام کی تیاری کرنے کی ایک مدرسہ ہے، یوں سمجھے۔ یہاں آپ کی سوچ میں تبدیلی لائی جاتی ہے، سوچ بدلی جاتی ہے آپ کی۔ وہ سوچ بدلتی ہے ذکر سے اور صحبت سے۔ اور مقصود کیا ہے؟ ہم زمین پر کس لیے بھیجے گئے تھے؟ ہم زمین پر ایک ہی کام کے لیے بھیجے گئے تھے کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کے ذریعے ہمیں پہنچی اور اب آخری ہدایت ہمارے پاس آ چکی ہے، اس ہدایت کو بڑے غور سے سمجھیں، لیکن عمل کی نیت سے۔ یہ فقیر اکثر عرض کرتا ہے کہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ایک سلسلے کے، وہ فرماتے تھے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کھول دے، لو بھائی کائنات کا جو علم تم نے حاصل کرنا ہے دیکھ لو، میں نے کائنات کے اندر کون کون سی چیزیں پیدا کی ہیں، کیسے نظام چل رہا ہے، اگر اس کو یہ سارا کچھ وہ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، بیٹھ کے پڑھے لوح محفوظ کے پاس تسلی سے، اور اس کو اللہ تعالیٰ وہ یاد بھی کروا دے، لیکن اتنا علم حاصل کرنے کے بعد ایک قدم بھی اس کا اللہ کے قریب نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے قریب کون سی چیز اس کو کرے گی؟ وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجی ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کا ایک ایک عمل وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آدمی ایک ہی لمحے کے اندر زمین سے آسمان پہ پہنچ جائے، ایک ایک لمحہ اللہ کے نزدیک اس کی اتنی قیمت ہے کہ جب آدمی کسی ہدایت کے کسی مسئلے پر عمل کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے عمل کرتے کے ساتھ ہی وہ فوراً زمین سے اٹھ کے اللہ کے دربار میں پہنچ گیا۔
تو اللہ کے نزدیک قدر اعمال کی ہے، علم کی نہیں، کیفیات کی بھی کوئی قدر نہیں ہے. آپ کو لذت حاصل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ذکر میں تلاوت میں آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، اس کی بھی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں کہ جو کام کے لیے میں نے بھیجا تھا وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو ہمارا جو یہ جب اللہ والے سے بیعت ہوتا ہے آدمی، تو یہ 4 درجے ہیں اس کے اللہ کے بالکل قریب پہنچنے تک، جس کو ہم قرب تام کہتے ہیں. ایسا قریب کہ اس کے بعد اس کو کبھی دوری اللہ سے نصیب نہ ہو. لیکن وہ چاروں درجے عمل کے ذریعے ملیں گے. ذکر صرف اس کو پیٹرول کا کام دے گا، اس کو طاقت مہیا کرے گا کہ وہ عمل کر سکے بس. کیونکہ گاڑی چلتی تو پیٹرول سے چلے گی تو منزل بھی پہنچے گی. مقصود تو گاڑی چلانا ہے، پیٹرول ڈلوانا نہیں. اگر آپ پیٹرول ڈلوا کے اور سٹارٹ کر کے گاڑی کھڑی کر دیں آپ کے، میں نے تو اس میں پیٹرول ڈالا ہوا، انجن تو چل رہا ہے، لیکن گاڑی کو چلائیں نا تو آپ تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ذکر کا کام جو ہے وہ پیٹرول کا کام ہے، لیکن وہ پیٹرول جس کا ہر قطرہ آپ کی سواری کو آگے لے جانے کا ذریعہ بنے. تو ایک غلط فہمی جو اس وقت عام طور پر صوفیہ کی جماعت میں پھیلی ہوئی ہے، مریدین کی جماعت میں، وہ سمجھتے ہیں بس اللہ والوں سے بیعت ہو گئے تو ہمیں سب کچھ مل گیا. تو یہ فقیر سمجھانا چاہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. راستہ بہت آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. راستہ بہت آسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ تسلی دی ہے کہ جو میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، یہ ہدایت پر چلنا بہت آسان کام ہے. لیکن اس میں جو رکاوٹ ہے وہ انسان خود رکاوٹ ہے، بس خود نہیں چلنا چاہتا. یوں سمجھے آسان لفظوں میں، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا چلنے سے، اور کوئی اس کو چلا بھی نہیں سکتا. پیغمبر بھی اپنے کسی انسان کو ہدایت کے اوپر نہیں چلا سکتے، اور جو ان کا امتی ان پر ہدایت ایمان لے آئے اس پر اگر وہ عمل کرنے لگ جائے امتی، تو پھر پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دعائیں کرے اس کی استقامت کی کہ وہ چلتا رہے. چلانا یہ میرے اور آپ کے بس میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں نہیں. سمجھے اس بات کو، اختیار اللہ نے مجھے دیا، میں چلنا چاہتا ہوں کہ نہیں. اگر میں نہیں چلنا چاہتا تو پھر کوئی بھی مجھے نہیں چلا سکتا. اگر میں چلنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی تیز سواریاں ہیں کہ وہ ایک سے دوسری سے تیسری سواری پہ اڑا کے مجھے اپنے پاس لے جائیں گے. اب اس میں پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ جب آدمی ذکر شروع کرتا ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنا حال دیکھیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں کہ ہم کس درجے میں کھڑے ہیں اللہ کے قریب. ہم اللہ کے کون سے درجے میں قریب ہیں؟ پہلا درجہ جو ہے وہ ہے دنیا سے کٹنا، دنیا کی چیزوں سے کٹنا. یہ مطلب نہیں دنیا چھوڑنا، یہ مطلب نہیں. ابھی ہم دنیا کی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں ضرورت کے درجے میں یا لذت کے درجے میں. کیوں بھائی؟ ہم کھانا مزے کے لیے کھاتے ہیں یا ضرورت کے تحت کھاتے ہیں؟ اگر ضرورت کے تحت کھائیں تو بغیر سالن کے بھی کھا لینا چاہیے ہمیں کہ نہیں؟ تو اگر ہم ہر دفعہ روٹی کے ساتھ سالن طلب کر رہے ہیں اور اگر سالن نہیں مل رہا ہم روٹی چھوڑ رہے ہیں، اب ہم کھانا جو ہے یہ مزے کے لیے کھا رہے ہیں یا ضرورت کے لیے کھا رہے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے؟ تو ہماری جو چیز جو اللہ کے دور کرنے والی چیز ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. پوری کائنات ہماری خدمت کر رہی ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ، اور صرف سب کی نہیں کر رہی، سب کی کر رہی ہے، لیکن اگر اس دنیا میں ایک آدمی بھی انسان بچ گیا، قیامت نہیں آئی، تو ساری کائنات اس اکیلے کی بھی خدمت کرتی رہی. تو اس میں پہلا جو سفر ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں انسان کو، یہ ذکر کے اندر صحبت کے اندر یہ بات سمجھنے لگ جاتی ہے کہ میں نے دنیا کے اندر چیزیں حاصل کرنی ہے، کھانا بھی ہے، لباس بھی میری ضرورت ہے، رہائش بھی میری ضرورت ہے، لیکن یہ بس میں نے صرف اتنی استعمال کرنی ہے کہ مجھے اتنی طاقت مل جائے کہ میں اپنا کام چلاتا رہوں جس کام کے لیے میں بھیجا گیا. عمل کی طرف متوجہ رہے، کپڑوں کی طرف نہیں، سواریوں کی طرف نہیں، کھانے پینے کی طرف نہیں. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں یار سب انسان کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے برداشت کی. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میرے زمانے میں اللہ والے 40 دن کے بعد ایک دفعہ روٹی کھاتے تھے، اور ان کے جو مریدین تھے وہ 10 دنوں کے بعد ایک دفعہ روٹی کھاتے تھے.
اب ہم اپنا موازنہ کر لیں. وہ کام کی طرف متوجہ تھے، کام کی طرف. جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا وہ کون سا ہے؟ روزی کا کام اللہ کے ذمے یا ہمارے؟ تو اس ذمے اللہ کا کام ہم نے لیا ہوا ہے. جو کام ہمارے ذمے ہے اس کا کہنا ماننا وہ ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا، وہ آپ چلائیں ہمیں. ایسا ہے کہ جو کام ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے کس کے سپرد کر دیا؟ نہیں، آپ ہمیں ہدایت پہ چلائیں. چلانا اللہ نہیں ہے، توفیق اس نے دینی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ، لیکن ہم نے اپنے ارادے بھی اسی کے سپرد کر دیے. ہماری سوچ الٹ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ذکر جو ہے آپ کو کاٹتا ہے، ہر غیر ضروری رشتے اور تعلق سے بھی کاٹتا ہے. آپ دیکھیں کہ اب ذکر کرنے کے بعد آپ کسی ایسی مجلس میں جانے کو آپ کا جی چاہتا ہے جہاں بیٹھ کے صرف آپ وقت ضائع کرتے ہیں، گپ شپ جس کو کہتے ہیں لگا لیں. اگر آپ کے دل میں اس مجلس کی نفرت کراہت پیدا نہیں ہوئی، ناپسندی، کیونکہ آپ کے ذکر اصل میں یہ تمیز آپ کو پہلے آپ کے اندر یہ تمیز پیدا کرتا ہے کہ دنیا کا جو وقت ہے وہ کہاں آپ کو کس طریقے سے گزارنا. آپ کو وقت کی قدر ذکر سکھاتا ہے. یہ نہیں کرتا کہ آپ کو دنیا سے الگ کاٹ کے الگ جنگل میں بھیج دیتا. نہیں، آپ لوگوں کے اندر ہی رہتے ہیں، سب کچھ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو آرام کی طرف بھی ذکر متوجہ کرتا ہے. ابھی آپ اپنی مرضی سے جب چاہتے ہیں سو جاتے ہیں، لیکن جب آپ ذکر کرتے ہیں تو پہلا درجہ ذکر کا یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کے کام میں رکاوٹ ہے، کام کیا ہے؟ شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی گزار دو، ایک کام بھی نہیں چھوڑنا. وہ کیوں؟ مثلا ہم ایک مثال دیں، اب ہم سنتوں کو کوئی اہمیت دیتے ہیں؟ یہ مسجد میں داخل ہونا، سیدھا پاؤں اندر رکھنا، کتنے مسلمان ہیں جو اس کا خیال رکھتے ہیں؟ نکلتے ہوئے کتنے مسلمان ہیں جو خیال رکھتے ہیں؟ بیت الخلاء میں پیشاب کرتے جاتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو الٹا پاؤں رکھتے سوچتے ہیں کہ مجھے اندر یہ حکم احکامات ہیں کہ نہیں شریعت کے؟ تو ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، اسی لیے تو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اللہ کی نظر میں اس کی قیمت کیا ہے، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی یہ پیشاب کرنے کے لیے جس جگہ جائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کے بایاں پاؤں اندر رکھے، نکلتے ہوئے دایاں پاؤں اندر رکھے، تو اللہ اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کو 1000 سال کی نفلی نماز کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیتے. 1000 سال کی نفلی نماز وہ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. مستحب کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز اللہ کو محبوب ہو. ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. یہ ذکر کا جو پہلا درجہ ہے نا، میں عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کو کاٹتا ہے ان چیزوں سے، ہر غیر ضروری چیز سے کاٹتا ہے اور ضروری چیز کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. والدین سے بھی آپ رکھ رکھاؤ رکھیں گے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی اٹھیں گے بیٹھیں گے، سب کچھ کریں گے، بہن بھائیوں سے بھی ملیں گے ضرورت کے درجے. جب آپ دیکھیں گے کہ اب ان کے پاس بیٹھنا جو ہے نا، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں کر رہے آگے، پھر آپ ان سے اجازت لے کے پھر اپنے ذکر میں لگ جائیں، کیونکہ ذکر نے اب آپ کو آگے 3 درجوں کے اندر ترقی دلوانی ہے. اس سے آپ کے اندر کچھ اچھی عادتیں، آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے گی. ایک تو آپ کو یہ احساس ہونے لگ جائے گا کہ میرے ہر کام کا ذمہ دار میرا اللہ ہے. پہلے میں سمجھتا تھا کہ میں اپنا ہر کام خود کرتا ہوں، پھر آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا کہ نہیں، میرے سب کام اللہ ہی کر رہے ہیں، میری ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ خود پوری کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا. ارادہ میں کرتا ہوں، خواہش میں کرتا ہوں بھائی آج یہ کھانا کھا لوں، لیکن اللہ کی مرضی وہ کھانا کھلائے کوئی اور کھلا دے، یا کھلائے نا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم دیکھتے، تجربہ نہیں کرتے زندگی میں، لیکن ہم بوجھتے نہیں ہیں. یہ روز ہمارے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. جس وقت ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں اس وقت ہمیں کھانا نہیں ملتا، جو کھانا چاہتے ہیں وہ ہر وقت ہمیں نہیں ملتا، جتنا کھانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں ملتا. تو اس سے انسان اپنی عقل استعمال کرے تو اس کو کیا بات سمجھ میں آئے گی کہ میری ضرورتیں میں زیادہ جانتا ہوں کہ اس وقت مجھے کھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھوک مجھے لگی ہے نا، اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے. یہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں اپنی بھوک کو یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں؟ یہ ذکر سے سمجھ میں آتی پہلے درجے کی. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ ماں باپ بچے نے بھوک سے رونا شروع کر دیا. اب ماں اور باپ جو ہیں
وہ کیا ہر دفعہ روتے ہوئے بچے کی فرمائش پوری کر دیتے؟ کبھی چاہتے ہیں تو روتا ہی رہے، کھانا نہیں دینا ہے. اگر یہ دودھ مانگ رہا ہے تو دودھ نہیں دے رہا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں پچھلے دودھ نے کیا خرابی کی تھی. بچے کو تو پتہ ہی نہیں. جب ہمیں بھوک لگی ہے، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. ماں کی طرح پالنے والا ہے یا اس سے زیادہ؟ تو پھر اس کو ہماری ضرورتوں کا بالکل احساس نہیں ہوگا. یہ بات ذکر سے سمجھ میں آتی ہے. میں یہ سمجھا رہا ہوں، ہم رب کو پہچاننے لگ جاتے ہیں کہ وہ کس طرح کا پالنے والا ہے. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر ہمیں کھانے کی شدید بھوک لگی ہوئی تھی اور ہمیں کھانا ملا ہی نہیں، اس وقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت بھوک ہماری ضرورت تھی، کھانا ہماری بیمار کر رہا تھا. اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا. اگر اللہ نے اس وقت کھانا نہیں دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت جو بھوکا رکھنا تھا، یہ اللہ کے نزدیک اصل میں میری اس وقت ضرورت بھوکا رہنے تھی. میں اپنے ٹائم کی وجہ سے شور کر رہا تھا کہ مجھے کھانا چاہیے. یہ ذکر کا جو پہلا درجہ ہے وہ آپ کو چیزوں سے نا، ان کا تعلق چیزوں سے، آپ کی سوچ کو چیزوں سے کاٹ کے اللہ کی طرف جوڑتا ہے. اس کو کہتے ہیں سیر الی اللہ. اللہ والوں کی زبان میں سیر الی اللہ، اللہ کی طرف چلنا، مخلوق سے دور ہونا، اپنے سے بھی دور ہونا، مخلوق سے بھی. جو حاجتیں آپ کی مخلوق پوری کر سکتی ہے یا آپ کر سکتے ہیں، آپ ان سے، آپ کی نظر وہاں سے ہٹنی شروع ہو جائے. دنیا میں علماء نے لکھا کہ سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ سب سے عقل مند آدمی کون ہے؟ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی ضرورت کو اللہ کے سپرد کر دے. ضرورت ہو جو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو بالفرض. ابھی اس کو پتا ہو کہ میں نے آٹا بھی لے کے آنا ہے، ابھی ہے کچھ نہیں اس کے پاس، وہ اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اسی نے مجھے رہنمائی کرنی ہے. میں نے صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلنا ہے. آٹا مجھے ملنا ہے، سبزی ملنی ہے، نہیں ملنی، میں گھوم پھر کر کے واپس آ جاؤں گا کہ نہیں آؤں گا. نظر اس کی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہو کہ اس وقت جو مجھے طلب ہوئی ہے جس چیز کی، دنیا کی، کپڑے کی طلب ہوئی، کھانے کی طلب ہوئی، زیادہ تو یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ میرا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت جو چیز میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے ملنی، میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں یا اللہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. جو آدمی عقل کو، جو اپنے ہر کام کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ میری ضرورتوں کا مجھ سے زیادہ واقف ہے، اس آدمی کو کہتے ہیں زاہد. اور زاہد آدمی دنیا کا عقل مند ترین آدمی ہوتا ہے. اس نے رب کو صحیح پہچانا. اس کو پتہ ہے پالنے والا کس کو کہتے ہیں. یہ صفت پیدا ہوتی ہے مرید کے اندر، پہلی صفت. یہ وہ ہر چیز، اور توکل میں اور زہد میں فرق ہے. اس کو زہد کہتے ہیں. اسباب نہیں ہے آپ کے پاس لیکن آپ کو ضرورت ہے. اب آپ اپنی ضرورت کے لیے بھی نظر اللہ پہ رکھیں کہ وہ میری ضرورت کو پوری کیسے کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اگر یہ آپ کی سوچ بن جائے ہر کام کے اندر، میں گھر سے باہر نکلا ہوں کسی ضروری کام سے، بندہ نہیں ملا، بہت ضرور، میری نظر میں بڑا ضروری کام تھا، کچہری کا کام تھا، کہیں میں نے سفر کرنا تھا، سواری نہیں ملی، جگہ نہیں ملی سواری کے اندر بیٹھنے کی. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم تھا کہ آج اس کو وہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. یہ اللہ کو زیادہ معلوم تھا. تو میں نے جلدی مچائی ہوئی ہے نا کہ آج میرا یہ کام رہ گیا، آج یہ کام رہ گیا، آج فلاں کام رہ گیا، تو میں نے جلدی مچائی ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ 1 مہینے کے بعد میں نے اس کو یہ یہاں بھیجنا ہے کہ 2 مہینے کے بعد بھیجنا ہے کہ بھیجنا ہی نہیں ہے اس کو. میں نے اس کا مقدمہ جو ہے جائز ہے. یہ اس کا فیصلہ 5 سال میں نے کروانا ہے، 10 سال میں کروانا ہے. جج کی چھٹی کون کرواتا ہے؟ میں، آپ یا اللہ؟ یہ ہماری سوچ ادھر جاتی نہیں. وکیل چھٹی پر ہے، ہم یہ سارا بوجھ کس پر ڈال دیتے ہیں؟ وکیل صاحب پر یا کسی اور پر. ہم نے ہر ایک کو رب بنا لیا. یہ تو اللہ والا نہیں ہوتا بھائی، اس کو اللہ والا نہیں کہتے. سمجھیے اس بات. ضرورت آپ کی ہے، دماغ میں رکھیں، کوشش کریں نکلیں باہر. آگے جو انجام ہو، نکلنے کے بعد ہی نظر اللہ تعالیٰ کی. پہلی صفت ہے جو مومن اور مرید کے اندر پیدا ہونی چاہیے ذکر سے. اس کی سوچ میں اگر یہ تبدیلی نہیں آ رہی، اس کا مطلب کہ ابھی وہ رب کو رب ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اس کا نفس پھر وہ رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہوگا اس کے اوپر.
سب کچھ تو میں کر رہا ہوں، یہ بچوں کی طرح ادھر تو دوڑتا پھر رہا ہے، دینا تو پھر بھی میں نے اس کو ہے جب میں چاہوں گا. مفت کی ٹینشن، مفت کی ڈپریشن. دوسرا درجہ ہے توکل کا. توکل کہتے ہیں آپ کے پاس آٹا بھی ہے، گھر میں ہر چیز ہے آپ کی، لیکن آپ کی نظر کسی چیز کے اوپر نہ ہو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے روزی مجھے ان چیزوں سے دینی ہے جو گھر کے اندر بھوک لگی ہے مجھے، یا کسی اور چیز سے دینی ہے. اللہ نے اس وقت میرا پیٹ جو بھرنا ہے ان چیزوں سے بھرنا ہے جو گھر کے اندر موجود. اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو گھر کا سامان ہوتا ہے اسی سے ہم کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں، اکثر. لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں. میرے پاس سامان ہے جو صحیح، جب بھوک لگے گی کھا لوں گا. یہ نفس توجہ ہٹاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ ذرا بیٹھ کے ایک مہینے کا شیڈیول دیکھیں کہ جب جو چیزیں آپ جب کھانا چاہتے تھے، جو چیزیں آپ کے گھر کے اندر موجود تھیں، مہینے میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کس گھر میں سامان ہوتے ہوئے بھی وہ پک بھی گیا، وہ آپ نہ کھا سکے، کوئی دوسرا بندہ باہر سے آ کے کھا گیا، آپ کو باہر سے جا کر کے پھر کچھ اور چیز لا کر کے اپنے لیے کھانی پڑی. توکل اور زہد کے اندر یہ فرق ہے. اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور میرے ماننے والوں کو چاہیے کہ میرے اوپر بھروسہ کریں، میں ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں، ساری کائنات کو پال رہا ہوں. یہ انسان سمجھ رہا ہے کہ یہ خود سب کچھ کر لے گا. جو کام میں رکاوٹ آ رہی ہے وہ میری ضرورت ہے، اس وقت اس کام کا لیٹ ہونا میری ضرورت ہے. سمجھیں اس بات کو. اگر مجھے کوئی بیماری آ گئی ہے، ڈاکٹر نہیں مل رہا، تکلیف میں ہوں، اس وقت تکلیف میرے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے میری. یہ رحمان کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا. صرف ضرورت کی چیزیں نہیں، تکلیفیں بھی اس کے اندر شامل ہیں. تکلیف بھی میری ضرورت ہے. اور یہ بتائیے قرآن کی روح سے کانٹا کوئی چبانا چاہتا ہے اپنے آپ کو؟ تکلیف ہوتی ہے کانٹے سے کہ نہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ تکلیف اللہ کی طرف سے آئے، آپ نہ چاہیں کہ کانٹا چبھے، بیماری اللہ کی طرف سے آئے، نقصان اللہ کی طرف سے ہو، جان مال کھیتی کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کچھ دینے کے لیے لیتے ہیں ہم سے یا ہمیشہ کے لیے لے لیتے؟ اور جو چیز ہمیں دے دی اللہ نے دنیا کی، اس کا حساب لینا ہے اللہ نے یا مزید دینا ہے اس کے اوپر؟ جو چیز دے دی ہے اس کا تو حساب لینا ہے، اور جو چیز نہیں دی اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل اللہ تعالیٰ نے کئی گنا دینا ہے، کیونکہ وہ اللہ نے خود لی ہے. بیماری اللہ نے خود مسلط کی ہے ہمارے اوپر. تو یہ میں عرض کروں کہ ذکر کا جو پہلا درجہ ہے، یہ آپ کی سوچ میں اگر زہد، توکل پیدا نہیں کر رہا، اور پھر آپ کے ذہن میں ہمیشگی یہ ذکر، پھر جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ میری ہر ضرورت میرا رب ہی پوری کر سکتا اور کرے گا. اور ضرورت کا مطلب وہ نہیں جو میں چاہتا ہوں، ضرورت کا مطلب ہے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ مجھے ملی کوئی الٹ چیز، تو یہ سمجھے کہ وہ بھی میری ضرورت تھی. کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کوئی میری ناپسندیدہ چیز نہیں میری زندگی میں مجھے ملتی، مگر وہ میری 70 ماؤں سے زیادہ نے میرے لیے لکھ کے رکھی تھی. میرا مولا ہے وہ. کتنا آسان جملہ ہے، سارے درد دور ہو جاتے. ملنی وہ پھر بھی تھی. تکلیف تو آپ نہیں ٹال سکتے، لیکن وہ تکلیف آپ کو اللہ کے قریب، اللہ کا کو رب سمجھانے میں مدد کرتی ہے ذاکر کو. اس وقت نے دیکھا کہ میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا، ہمارے پنجاب میں ایک لڑکی کی شادی ہو گئی. وہ شوہر جہاں شادی اس کے ماں باپ نے کی، زبردستی کر دی. شوہر بڑا نیک تھا، اس کا بڑا خیال رکھتا تھا، لیکن وہ تو کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی. اس نے یہ بات بتائی نہیں کسی کو. اس کی کسی سہیلی نے کہا کہ پتہ تو کسی کو نہیں ہے، تو اس کو زہر دے کے مار دے، کس کو پتہ لگے گا؟ تو اس کے ساتھ گزارا تو اچھا کر رہی ہے، پتہ ہی نہیں لگے گا سوتے میں. اس نے کہا میں تجھے زہر بتاتی ہوں، وہ دے دے، اس میں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ زہر دیا. آہستہ 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 یہ مر جائے گا. لے لیا اس نے، زہر دینا شروع کر دیا. اس نے کہا بس زیادہ زیادہ 3-4 دن لگیں گے، زیادہ نہیں. وہ 21 دن کے بعد وہ عورت اس کے پاؤں پڑ گئی.
اس نے کہا کہ میں نے جو آپ کو زہر دیا تھا وہ اس کی میعاد تھی 3 دن، پھر میں نے اس کی مقدار بڑھانی شروع کر دی، آپ کو تو پسینہ تک نہیں آیا۔ انسان ہے کہ جن ہے؟ ہم پانی پی لیتے ہیں، ضرورت ہے ہماری کہ نہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ منہ کے بعد وہ پانی کہاں کہاں گیا؟ سوچا ہم نے کبھی کہاں کہاں سفر کیا اس پانی میں؟ اور پھر اگر وہ نہ نکلے، سارے جسم کی گندگی نکال کے وہ پیشاب کا تقاضا کون پیدا کرتا ہے؟ کھانا کھا لیا، اس نے جسم کو جو طاقت پہنچانی، کبھی میں نے سوچا ہمیں چلتے ہوئے حرکت محسوس ہوتی ہے، معدہ بھی ہل رہا ہے، آنتیں بھی ہل رہی ہیں، کتنے پیار سے ہمیں طاقت مہیا کر رہا ہے ہمارا پروردگار، محسوس بھی نہیں ہونے دے رہا۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ اب یہ اندر رہ گیا تو یہ اس کی بیماری پیدا کرے گا، تو پھر اللہ نے پخانے کا تقاضا کیا۔ بغیر تقاضے کے ہی پخانا آتا ہے ہمیں؟ وہ تقاضا کون پیدا کرتا ہے؟ یہ اگر مرید کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ بھی مرید نہیں بنا۔ یہ پہلا درجہ ہے ذکر کا، مخلوق اور اسباب سے کٹ کے توجہ اس کی اللہ کی طرف چلے جانا، اس کو کہتے ہیں سیر الی اللہ، اللہ کی طرف سفر شروع کرنا، اپنے رب کی طرف، اس کو دیکھنا وہ میرے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے، اور یہ دیکھے کہ میں کیسے زندگی میں برتاؤ کر رہا ہوں، اپنے ساتھ میں کیسے چل رہا ہوں۔ پھر سمجھ آئے گی کہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ہم یہ کام ہمارا ہے، ذاکروں کا کام ہے، یہ اللہ والے اسی چیز کی محنت کراتے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہماری ساری ضروریات دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام۔ اصحاب کہف کا واقعہ نہیں اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو میں نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، کروٹیں کون بدلواتا تھا ان کو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمیں رات کو کروٹیں کون بدلواتا ہے؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کروٹ بدل رہے ہیں؟ پتا ہوتا ہے آپ کو؟ ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ تو سنا دیا تفسیر میں، یہ نہ دیکھا کہ اصحاب کہف کا معاملہ تو روز اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ میں نشانی بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کی طرف سفر کرنے کے۔ جیسے آپ یہاں سے اگر حیدرآباد کراچی جائیں گے تو رستے میں پتھر آتے ہیں کہ نہیں، بھئی اب حیدرآباد اتنے کلومیٹر رہ گیا، آپ قریب ہو رہے ہیں حیدرآباد کی۔ یہ نشانی ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانیاں ہیں کہ آپ کو اپنی ہر چیز کی بے حیثیت، آپ کو لگتا ہے کہ میں تو بادشاہ ہوں، مجھے تو کوئی کام کی اللہ نے تکلیف ہی نہیں دی، ساری ضرورتیں تو وہی پوری کر رہا ہے۔ اور ضرورت کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا، جو ہماری خواہش ہے وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری سوچ کہہ رہی ہے۔ جو ہم نے سوچا وہ اگر ہمیں نہیں ملا وہ ضرورت تھی ہماری، جو مل گیا وہ بھی ہماری ضرورت تھی۔ میں سمجھا سکا؟ یہ ہے ذکر کا پہلے درجے کے اندر، یہ سوچ مرید کی بدلنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں سیر الی اللہ۔ اگر وہ نہیں بدل رہی ابھی وہ مرید نہیں بنا۔ لاکھوں رگڑے جب یہ کھاتا ہے تو بن پاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل نہیں مانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے کائنات میں۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے اپنے ارد گرد اللہ کے کا برتاؤ اپنے ساتھ، تو پھر وہ ہمیشہ وہ کہتا ہے بس میرے ذمہ یہی کام ہے کہ میں ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچتا رہوں۔ اس کو ہمیشگی ذکر کہتے ہیں۔ پھر اس کا دھیان، اس نے کہا بھی ساری چیزیں تو اللہ نے پوری کر رہا ہے، میری مخلوق تو صرف سامنے ذریعہ بن رہی ہے بس۔ تو پھر اس کا سارا اعتماد، ہر چیز، نفع نقصان حقیقی معنی میں مخلوق سے اٹھ جاتا ہے، ان کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے، لین دین بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لین دین کے اندر نفع نقصان جو ہے وہ اس بندے کا نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے حکم ہے کہ میں اس سے لین دین کروں، جائز کاروبار ہے،
اس میں دھوکہ ہوگا میرے ساتھ، میرا مال ختم ہو جائے گا، یہ اس کا قصور نہیں ہے. میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں لین دین سے پہلے یہ دیکھ لوں، جس سے میں لین دین کر رہا ہوں اس کے بارے میں معلومات کر لوں کہ بندہ ٹھیک ہے کہ نہیں. بس میرا اتنا کام تھا، کر لیا. اب میں نے اپنا مال، جیسے زمیندار جب بیج پھینک دیتا ہے زمین کے اوپر، پھر وہ جا کر دیکھتا ہے کہ کون سا بیج پرندے لے گئے، کون سا دفن ہے. پہرا دے سکتا ہے اپنے مال کا، مگر اللہ تعالیٰ وہ اس کے مال کو زمین کے اندر جو وہ دفن کر کے آتا ہے اور کھلا مال پھینک دیتا ہے. وہ ہر فصل کے اوپر اللہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی تم آرام سے جا کے سو گئے تھے، لیکن دیکھو میں نے تمہاری ہر چیز کی حفاظت کی، اب دیکھو اس کے بوٹے نکلنے شروع ہو گئے. سمجھاتے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہیں، لیکن ہم مرید ہیں اللہ کے. میں اس فرق سمجھاتا ہوں. ہمیں اس بات کو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو دیکھنا ہے، اور پھر اس کو قرآن اور ہدایت کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا ہے کہ ہماری سوچ اور اللہ کی سوچ ایک ہے کہ نہیں ہے، رب ہونے کی حیثیت سے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اگر اللہ کے اوپر ایسے توکل کرے، بھروسہ کرے اللہ کے اوپر اپنی ہر ضرورت کے لیے، جیسے پرندے کرتے ہیں. تو پرندے جب صبح نکلتے ہیں گھونسلوں سے تو ان کے اندر پیچھے راشن ہوتا ہے گھونسلوں میں، پیٹ بھی خالی گھر بھی خالی، لیکن رات کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں کہ نہیں. ہمیں حکم ہے کہ ہم گھر سے روزی تلاش کرنے کے لیے نکلیں پرندوں کی طرح. ہمارا پیٹ بھرنا ہے، نہیں بھرنا، بھوکا رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا بھوک سے نہیں مرتا. حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کو روٹی کی ضرورت 15 دن کے بعد ایک دفعہ پڑتی ہے. اس کے جسم کو روٹی کی ضرورت. اگر وہ 14 دن روٹی نہیں کھائے تو مرے گا نہیں، بھوک کی وجہ سے کمزور ہو جائے گا. تو جب انسان اپنے فیصلے خود کرنے لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا سزا دیتے ہیں؟ نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جب وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے کہ وہ کچھ میری ضرورتیں وہ پوری کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے سپرد کر دیتے ہیں. جا تو سوچ رہا ہے نا ویسی میں تجھے دیتا رہوں گا، لیکن پکڑوں گا پھر ایسی جگہ سے کہ جہاں تیری ساری تدبیریں ختم ہو جائیں گی. تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. یہ دوسری چیز، جو دوسرا درجہ ہے وہ بھی ابھی ہم میں پیدا نہیں ہوا. دوسرا درجہ ہے سیر فی اللہ. سیر فی اللہ کا مطلب ہے کہ جب آدمی اپنے اللہ کو رب ہونے کی حیثیت سے پہچاننا شروع کر دیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا سارا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. دماغ بھی ہلکا پھلکا چلتا رہتا ہے. مخلوق کی تکلیف، موسموں کے اثرات، اس کی توجہ ہی ہٹ جاتی ہے ان سب چیزوں سے. گرمی ہے، سردی ہے، جس حال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تو وہ جب اس کی یہ توجہ ہٹ جاتی ہے ان چیزوں سے، اللہ اس کو فارغ کر دیتے. ایک حدیث شریف میں آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، اے ابن آدم، تو جو کام میں نے تیرے ذمے رکھا ہے ہدایت کے اوپر چلنا، تو اپنے آپ کو فارغ کر لے اس کام کے لیے، اس کی طرف توجہ رکھ. تیرے دنیا کے سارے کاموں کو میں خود کرتا رہوں گا پورا. بہت سارے اللہ والے، میں نے ہمارے ملتان میں تھے، چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ تھے، وہ مل میں کام کرتے تھے، کپڑا مل میں. تو وہ اپنا بہت کم لوگوں سے ملتے تھے. بیوی ایک تھی، فوت ہو گئی تھی. ایک بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار ان کا تھا ہی نہیں. باقی رشتہ دار ہندوستان میں رہ گئے تھے ان کے. تو وہ کوشش کرتے تھے کہ اپنا وقت پھر جب بھی مل سے واپس آئیں مسجد میں گزاریں، تلاوت کریں، ذکر کریں. لوگوں کی خدمت بھی کرتے تھے، پڑوسیوں کی کوئی کام ہے تو جا کے کر لیا، سودا لا دیا، بیمار کو ہسپتال لے گئے، یہ خدمت بھی کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ بھئی میں یہ جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے کسی طرح سے یہ بھی کم ہو جائے. لیکن چونکہ حکم تھا کہ بھئی کمانا تو ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کمانے کے لیے. وہ کہتے کہ بہت عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ مہربانی فرمائی کہ میں صبح ٹھیک 8 بجے جاتا تھا مل میں کام کرنے کے لیے، اپنی مشین کے اوپر کھڑا ہوتا تھا، اور جو میرا بندہ تھا جو رات کی ڈیوٹی کر کے جا رہا ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ صوفی صاحب یہ سنبھالیں یہ مشین، یہاں تک کام میں نے کر لیا تھا. بس وہ میں مشین ٹھیک کر رہا ہوتا تھا تو وہ تیسری شفٹ والا بندہ آ جاتا تھا جس نے 4 بجے آنا ہوتا تھا. وہ کہتا صوفی صاحب 4 بج گئے، گھر جائیں. جب میں گھر جاتا تھا
میرے 23 گھنٹے گھر گزرتے تھے گھڑی کے حساب سے 15 منٹ میرے 8 گھنٹے اللہ نے سکیڑ کے 15 منٹ کے اندر بند کر دیے میرے لیے. لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ میں 8 گھنٹے میں کام کر رہا ہوں. اے بندے تو اپنے کام، جو کام میں نے تیرے ذمہ لگایا اس کے لیے تو اپنے آپ کو فارغ کر لے. تیرے کام میں سارے خود کرتا رہوں گا، تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اللہ کے مرید ہیں. یہ سارا مجمع اللہ والوں کے ساتھ کسی نہ کسی درجے سے تعلق میں ہے. ہمیں بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے بیعت کے بعد ذکر کے ذریعے سے. ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. دوسرا درجہ بات کر کے ختم کرتا ہوں. دوسرا درجہ ہے سیر فی اللہ. سیر فی اللہ کا مطلب کہ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ سیر کا مطلب ہے اللہ کی صفات کے اندر سیر کرنا، غور کرنا اللہ کی صفات کے اندر. پھر جب اللہ کی صفات کے اندر غور کرتا ہے تو اس کی اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ عبادت کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے، پیشاب پخانہ کر رہا ہے، استنجا کر رہا ہے، گھر میں داخل ہو رہا ہے، گھر سے باہر نکل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، پھر ان کاموں کے اندر وہ ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے. نہ فرض چھوڑتا ہے، نہ واجب چھوڑتا ہے، نہ سنت چھوڑتا ہے، نہ مستحب چھوڑتا ہے. مستحب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مستحب ہے، بھئی پیشاب کرنے کے لیے الٹا پاؤں رکھنا کوئی سنت مؤکد ہے یا فرض واجب ہے؟ مستحب ہے نا. مستحب کا مطلب اگر نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، ناراض ہوں گے اللہ، لیکن اگر کریں گے تو خوش کتنا ہوں گے، اس کو مستحب کہتے ہیں. اگر کریں گے کتنا خوش ہوں گے کہ اس آدمی کو اتنا کچھ دے دیں گے کہ اگر اس کو 1000 سال تک نفل نماز پڑھنے کی توفیق دے دیں. اول تو اتنی عمر کسی کی ہوتی نہیں. اتنے خوش ہوں گے کہ اس نے آج میرا پسندیدہ کام کیا ہے اس بندے نے. تو دوسرے درجے یہ ذکر جو ہے سیر فی اللہ. سیر فی اللہ کا مطلب ہے کہ اب آپ کی توجہ کاموں کی طرف لگتی ہے. نماز کے اندر فرائض ہیں، 14 واجبات ہیں، 60 سنتیں ہیں 2 رکعتوں کے اندر. اب ہم دیکھیں کہ ہم وہ 60 سنتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. واجبات تو ہمیں معلوم ہی ہوتے ہیں اکثر. ایک ایک چیز سے فرق پڑتا ہے، ایک ایک چیز سے. اللہ والوں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ نے رکوع کیا ہے، کمر سیدھی نہیں ہے تو نور ختم ہو جاتا ہے نماز کا اللہ والے کے لیے. اگر آپ نے اپنے انگلیاں نہیں کھولی، گھٹنے کو پکڑنے کے لیے انگلیاں نہیں کھولی آپ نے رکوع میں، تو نور گھٹنوں سے ختم ہو جاتا ہے، باقی جسم پہ نور رہتا ہے نماز کا. اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، کائنات کے بادشاہ کے سامنے حاضری ہے، معمولی کام ہے. وہ زیادہ نوافل پڑھنے کی تو حکم نہیں دے رہا. 5 وقت کی نماز 20 رکعتیں ہیں کہ نہیں 24 گھنٹے میں، اور سنت مؤکدہ ملا کے 32 رکعتیں. وہ کتنا وقت لگتا ہے بھائی؟ اگر آپ کی وضو کرتے ہوئے اب ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں، سوچیے. ٹوٹی کھول دی اور بہہ رہی ہے پانی ہم وضو کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 لیٹر پانی کے اندر وضو فرماتے تھے. 1.5 لیٹر پانی میں. ایک صحابی چشمے کے اوپر وضو کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ پانی ضائع مت کرو. حالانکہ وہ تو چشمہ تو بہہ رہا تھا، وہ پانی ضرورت سے زیادہ اپنے جسم کے اوپر مار رہے تھے، چہرہ دھونے کی ضرورت سے زیادہ. تو آپ سوچئے کہ ہم جب یہ آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں وضو کے لیے اللہ نے پانی بھی آپ کو دیا ہے. پانی اگر نہیں ہوگا تو اللہ نے سہولت رکھی کہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو. بے شک 3 مہینے پانی نہیں ملتا تو 3 مہینے تیمم کر کے نماز پڑھو. جب یہ سہولت اللہ نے رکھی ہے تو اب اس کی نعمتوں کو ضرورت کے درجے میں ہم نے بھی خرچ کرنا ہے. ضرورت کے درجے میں ہم نہاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4.5 لیٹر پانی میں غسل فرماتے تھے. ہمارا غسل کتنا پانی ضائع کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ فقیر سمجھاتا ہے کہ اگر آپ کو گرمی لگی ہے، زیادہ پانی سے نہانا چاہتے ہیں، اجازت ہے، بے شک 1 بالٹی پانی سے نہا لیں، بڑی بالٹی. لیکن ہم پانی ضائع کیسے کرتے ہیں؟ ہم پانی ضائع کرتے ہیں کہ مگہ بھرا اور سر کے اوپر ڈال دیا. اب اس میں سے
جو پانی سر کے اوپر رہا وہ تو تھوڑا رہا، باقی سر کے اوپر ٹکرا کے پھیل گیا چاروں طرف، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ ضائع ہو گیا۔ زیادہ مقدار سے نہانے سے منع نہیں کیا، پانی گرمی لگی ہوئی ہے، یہ پانی گرم ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے نہانے کا تو نہائیں آپ، لیکن طریقہ ہے مگہ بھریں، مگے کو جسم کے ساتھ رکھ کے بہاتے رہیں پانی، وہ جسم کے ساتھ جہاں تک بہہ سکتا ہے، بہنے کے بعد نیچے گرے، پھر آپ بے شک 20 مگوں سے نہا لیں، وہ پانی ضائع نہیں کر رہے ہیں، جسم کو لگ رہا ہے سارا پانی، جسم کو لگ کے پھر نیچے بہہ رہا ہے۔ اسی طرح جو لوگ شاور سے نہاتے ہیں وہ بھی ضائع کرتے ہیں پانی، کیونکہ جب آپ شاور کھولتے ہیں تو شاور کا جو قطرے آپ کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں سر کے اوپر وہ تو تھوڑے ہوتے ہیں، باقی آپ کے سر سے جسم سے ٹکرا کے کہاں گر رہے ہوتے ہیں؟ باہر گر رہے ہوتے ہیں۔ پھر شاور اتنا کھولیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ آپ کے جسم کے اوپر اس کی مقدار تھوڑی کھولیں کہ وہ آپ کے سارا جسم کے اوپر بہتا رہے نیچے تک، پھر جتنا بہنے کے بعد نیچے گرے۔ ایک ایک چیز کا ہم نے حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا، لیکن یہاں حساب کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی قدر دانی۔ یہ سیر فی اللہ کے اندر دوسرے درجے کے اندر مرید کو اور سالک کو یہ احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں اللہ نے میرے لیے پیدا کی ہیں، مگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر سے اللہ کی ساری کائنات ہے تو میرے لیے، لیکن مجھے ہر چیز کو کتنا کتنا استعمال کرنا۔ کھانا اس وقت کھانا جب مجھے بھوک لگے، بغیر بھوک کے نہیں کھانا، روٹین میں نہیں کھانا، صبح دوپہر شام، یہ نہیں۔ اور پھر جب تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو چھوڑ دے۔ ساری چیزوں کا طریقہ بتایا کہ چیز ضائع بھی نہ ہو، نقصان بھی نہ ہو۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے لیکن نیند میں آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ نماز چھوڑ دو، اب سو جاؤ، جب تھکاوٹ دور ہوگی پھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ۔ آپ جماعت کے لیے پہنچے، بھوک لگی ہوئی تھی، جماعت بھی تیار تھی، کھانا بھی گھر میں تیار تھا، اب اللہ نے فرمایا جاؤ بھی کھانا کھا کے آ جاؤ اطمینان سے، جماعت چھوڑ دو۔ تیار نہ ہو پھر اور بات ہے۔ مسجد میں آئے، جماعت تیار تھی، پیشاب کا تقاضا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب جماعت چھوڑ دو، جاؤ اطمینان سے پیشاب کرو، وضو کرو، پھر اکیلے آ کے نماز پڑھ لو۔ دینا تو میں نے ہی ہے نا، تمہیں میرے لیے پڑھ رہے ہو۔ میرے بھائیو، اس کی قدر دانی ہے، بہت کچھ ہمارے پاس ہے، ہم آخری نبی کی امت ہے۔ اور طالب کس کو کہتے ہیں؟ طالب کس کو کہتے ہیں اللہ والوں کی نظر؟ طالب کا لفظ نکلا ہے چاہت سے، چاہنا کسی چیز کو، اس لیے چاہنا کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کے اندر ایک عمل سے دوسرے عمل کی کوشش کہ اب میں نے فرائض کے اوپر میں نے نماز اچھی طرح پڑھنی شروع کر دی ہے، اب میں نوافل کی طرف کوشش کروں، سنتوں کی طرف کروں، خوبصورت کر کے کروں چیزوں کو، تو ایک سے آگے بڑھنے کی اگر آپ کے اندر آپ کی خواہش ہے، یہ زندہ ہے۔ فاستبقوا الخیرات، ایک نیکی سے دوسری نیکی، دوسری سے تیسری نیکی کے آپ ہم اسی فکر میں لگے ہوئے، تو آپ اللہ کے طالب ہیں۔ اگر نہیں تو آپ ابھی اللہ کے طالب نہیں بنے، آپ ابھی اللہ کے مرید نہیں بنے۔ مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو، اس چیز کا ارادہ اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ایک ہی کام سے، وہ جو ہدایت اس نے بھیجی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، اور تو کچھ نہیں چاہتا وہ ہم سے۔ چند احکامات ہیں، گنتی کے احکامات ہیں جو میں نے اور آپ نے صبح سے شام تک جن پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا، اس لیے قدر کریں۔ ہماری نسبت نقشبندیہ مجددیہ کیا کی بنیاد اسی چیز پر ہے، اتباع شریعت کے اوپر۔ ہم نے ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، باہر کیسے نکلنا ہے، پانی کیسے پینا ہے، پانی پیتے ہوئے برتن کے اندر دیکھنا ہے، باہر نہیں دیکھنا، کم از کم 3 سانسوں کے اندر پانی پینا ہے، زیادہ میں بھی پی سکتے ہیں، کم از کم ایک ایک چیز کا خیال رکھنا ہے۔ نوالا کھا رہے منہ میں، جب تک اس کو اچھی طرح چبا نہ لیں دوسرا نوالا نہ کھائیں۔ ایک ایک چیز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صحت کا، ہر چیز کا خیال رکھ کے ہمیں طریقہ سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہماری یہ طلب اور چاہت کو بیدار فرمائے۔ اللہ
اب چند منٹ کے لیے مراقب ہو جائیے. مراقبہ فکر کرنے کو کہتے ہیں، غور کرنے کو کہتے ہیں. اس وقت یہ سوچنے کو بھی مراقبہ کہتے ہیں، گردن جھکانے کو بھی مراقبہ کہتے ہیں. یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک پر برس رہی ہے. آپ کے وجود مبارک سے اللہ کی رحمت ہمارے سلسلے کے پینانے کی بار کے دلوں سے ہو کے ہمارے پورے جسم کے اوپر برس رہی ہے. لیکن نیت یہ کریں کہ یا اللہ اس رحمت کے برسنے سے میرے دل و دماغ کے اندر، میرے جسم میں کوئی رکاوٹ ہے جو مجھے عمل سے روک رہی ہے، وہ مجھ سے دور کر دے، اس کو کمزور کر دے میرے اندر سے. یہ سوچ کر کے اس رحمت کو برستا ہوں اپنے اوپر محسوس کرو. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو بحسن و خوبی چلا رہا ہے. جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے. جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اسے تو ہم نے بھلا دیا ہے. مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے. اسی کو چاہو اسی کی مانو، یہ کامیابی کی ہے ضمانت. اسی کو چاہو اسی کی مانو، یہ کامیابی کی ہے ضمانت. وہ سرخ روح ہوگا روز محشر جو اس کو دل میں بسا رہا ہے. نظام اس کائنات کا جو
بحسن خوبی چلا رہا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم یا رب بجاہ نبیک المصطفیٰ ورسولک المرتضی طاہر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ یہ سب آپ کے طالبین تشریف لائیں، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. جو بیت کے ارادے سے آئے، بیت ہو کر کے آئے، بیت نہیں ہے، سب کو یا اللہ اپنے راہ کا طالب بنا دیجیے اور اپنے طلب کے اندر ہمارے زندگی کے ہر لمحے کو اپنے طلب کے اندر ہمارے قدموں کو آگے بڑھتا ہوا رکھیے. اور ہمارے بزرگوں سے جو نسبت آپ کا تعلق ہمیں پہنچا ہے اس کی قدر کر کے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرماتے رہیے اور ہر کمی کو توبہ کے ذریعے معاف کر فرماتے رہیے. حاضرین کی بھی سب دعائیں قبول فرماتے رہیے، غائبین کی بھی سب دعائیں قبول فرماتے رہیے. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکات العالیہ کو صحت کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرمائی. ان کی بھی علمی اور روحانی نسبتوں کو ان کی آخری نسلوں تک ان کے خاندان میں جاری رکھی اور امت کے آخری طبقے تک جاری رکھی. ان کے بچوں کو بھی اس نسبت کی طرف متوجہ فرمائی اور ہم میں ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائی. جن کے قرض ہیں ان کے قرضوں کی ادائی آسان فرما دیجیے. بے اولادوں کو نیک اور صالح زندگیوں والی بے عیب اولاد عطا فرمائی. جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں ان کو جلد اپنے گھروں میں آباد فرما دیے. وہ بچیاں جن کو طلاق ہو گئی، جو بیوہ ہو گئی جوانی میں، ان کے گھر کے مردوں کو ان کے دوسرے نکاح کی فکر عطا فرمائیے. جن کی اولاد بگڑ گئی ہے اس کو ہدایت عطا فرما دیجیے. اگر والدین ہدایت پر نہیں تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما دیجیے. جن کے گھروں میں خاندانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے پڑ گئے ان کے دلوں میں الفت ڈال دیجیے. ایک دوسرے کا اکرام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور یا اللہ جو شخص آپ کے دین کی خدمت کر رہا ہے دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی طریقے سے ان کی خدمات کو قبول فرماتے رہیے. ان کو مزید توفیقات سے نوازیے. ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے، ہماری دعاؤں میں ان کو شامل رکھیے. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور ويا عالم ما في الصدور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد. السلام علیکم. اذان کے بیت تھے نا حضرت سائیں صاحب وہ بیت تھی. چلو میں کلمات پڑھ لیتے ہیں بیت کے، اور جو ابھی ہونا چاہتے وہ ہو لیں، اور جو نہیں بیت ہونا چاہتے توبہ کی نیت سے ہم سب کلمات پڑھ لیں، کیونکہ توبہ تو ہم سب کے لیے وہ ضروری ہے. اس فقیر کے پیچھے پیچھے ان کلمات کو بیت کی نیت سے پڑھتے رہیں. یہ آواز جا تو رہی ہے اندر؟ یہ آواز اندر آ رہی ہے نا؟ جی جی. پہلے خطبہ سن لیں. بسم اللہ الرحمن. خواتین بھی اگر بیت ہونا چاہیں وہ بھی یہ کلمات بیت کی نیت سے پڑھ لیں. جو بیت نہ ہونا چاہیں وہ توبہ کی نیت سے پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. اب ان کلمات کو پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ میں نے تیرے دربار میں تمام گناہوں سے تمام خطاؤں سے سچی توبہ کی. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. یا اللہ میرے لیے توبہ کا راستہ آسان فرما. یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما. آمین. اللہ تعالیٰ مبارک کرے جنہوں نے بیعت کی اس فقیر نے ان کو طریقہ سکھانے کے لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ علائیہ ناصریہ کے طریق پر بیعت کیا ہے، اور جنہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ بھی قبول فرما لے، اور اس توبہ اور نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر ہم سب کو اسی دنیا کے اندر ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پر ہو، اور اس نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور اسی نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارا حشر اس جماعت کے ساتھ فرمائے جو جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو. یہ کپڑا چھوڑ دیں. جو حضرات نئے بیعت ہوئے ہوں، بیعت آپ کی اس فقیر سے ہے، لیکن آپ رابطہ مولانا ابراہیم صاحب سے رکھیں گے، کیونکہ جب آپ دور ہوں گے تو شیطان اور نفس آپ کو پھر سے پرانے راستے کی طرف لے جائے گا. تو ان کی جو مجالس ہوتی ہیں اس کے اندر شریک ہوں. وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 3 کام آپ نے کرنے. ایک اپنے دل میں اللہ کا نام لینا. انسان کا روحانی دل بائیں طرف بغل سے اندازاً 6 انگلیاں نیچے ہے. یہاں پہ آپ نے سوچنا ہے، انگلی نہیں رکھنی. سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر برس رہی ہے. آپ کے دل مبارک سے اللہ کی رحمت میرے سلسلے کے پیرانے کی بار کے دلوں سے ہوتی بھی میرے دل میں اس جگہ سے داخل ہوتی ہے، جس سے میرا دل تمام شکوک اور شبہات شریعت کے بارے میں کسی قسم کا مغالطہ میرے دل میں موجود ہے تو وہ دھل گیا، اور میرا دل اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میرا دل اللہ کا نام لینے لگ گیا. دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ سوچنا ہے، بہت آسان ذکر ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. سوچنے سے ذکر جاری ہو جاتا ہے، اگرچہ آپ کو کچھ محسوس نہ ہو. یہ سوچنے کی کوشش نہ کریں کہ وہ کیسے اللہ کہہ رہا ہوگا. یہ سوچنے کی کوشش کریں. آپ صرف یہ دماغ میں سوچیں کہ وہ ذکر کر رہا ہے، بس اتنا ہی سوچیں. یہاں حاضر رکھیں ذکر کو اور کچھ نہ سوچیں. کچھ دنوں کے بعد آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا کہ نہیں واقعی آپ کا دل ذکر کر رہا ہے. وہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے آپ کو بتا دیں گے، لیکن آپ کے سوچنے سے ذکر جاری ہو جاتا ہے. یہ بہت آسان ذکر ہے. دوسرا جو ظاہری رکاوٹ ہے
ظاہری اعمال کے اندر داڑھی کا کٹانا 1 مٹھی سے کم، مرد کا سر ننگے رکھنا، نیچے ٹخنے ہمیشہ ڈھانک کے رکھنا، نیچے بند کر کے رکھنا، اس کو کوشش کریں کہ ذکر کریں اور اپنے شلوار اونچا کرنا شروع کر دیں، داڑھی کو نہ کٹائیں 1 مٹھی داڑھی کو، اور سر کے اوپر ٹوپی رکھنا شروع کر دیں۔ اور خواتین جو ہیں وہ بھی اپنے پردے کا خیال رکھیں، بچیاں بھی اور خواتین بھی گھر کے اندر اپنے پردے کا خیال رکھیں۔ بس یہ ظاہری گناہ سے بچیں گے اور یہ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود دل کی یہ سوچ بدلے گی، جو میں نے آپ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ نیت رکھیں کہ میں دل کو صاف کر رہا ہوں، شریعت کے بارے میں کوئی غلط فہمی میرے دل میں ہے تو وہ دور ہو جائے، یہ اس نیت سے ذکر کرے۔ اس کے علاوہ 3 تسبیحات ہیں، استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ، وہ زبان سے پڑھنی، چلتے پھرتے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، الگ الگ پڑھ لیں، بے وضو پڑھیں، باوضو پڑھیں۔ خواتین نماز کے ناغے کے دنوں میں بھی وہ پڑھتی رہیں، اس کو بھی ناغہ نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے پھر شجرہ شریف ہے، وہ سندھی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، مولانا ابراہیم صاحب سے عشاء کی نماز کے بعد لے لیں۔ وہ 1 دفعہ شجرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس فقیر کے پیر و مرشد تک تمام بزرگوں کے نام ہیں، ناموں کو روزانہ 1 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ یا اللہ، آپ نے میرا تعلق ان لوگوں کے ساتھ قائم کیا ہے، مجھے بھی ان جیسی زندگی نصیب فرما دے۔ بس یہ کامل دعا ہے، اگر ان کی جیسی زندگی مل گئی تو دونوں چیزیں مل گئی، دنیا تو ہے ہی ہے لیکن آخرت بھی مل گئی آپ کو، آخرت بھی اونچے درجے کی۔ تو یہ ایک دعا مانگیں شجرہ شریف پڑھ کے۔ ویسے آپ کو مشکلات ہو دنیا کے کاموں میں تو وہ بھی شجرہ شریف پڑھ کے دعا مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔